بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کے طالب ہوں گے۔ عزیز طلباء، اپنے پچھلے سبق میں ہم نے غزوہ احزاب کی صورتحال کا جائزہ لیا جب مسلمان شدید مشکل حالات سے دوچار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اس صورتحال میں کس طرح مومنوں کی مدد فرمائی۔ آج کے سبق میں سورہ احزاب کی جو آیات ہم پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ جنگ میں شریک مختلف فریقوں کی کیفیت بیان فرما رہا ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 10 سے، تو اپنی اپنی کتاب کی طرف دیکھیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ جب جاؤکم آئے تم پر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ اور جب زاغت پتھرا گئیں، الابصار آنکھیں، وبلغت اور پہنچ گئے، القلوب دل، الحناجر کلیجے کے پاس، وتظنون اور تم گمان کرنے لگے، باللہ اللہ کے بارے میں، الظنون طرح طرح کے گمان۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم جب فوجیں تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ دوڑیں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل گلوں میں اٹک گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک اس موقع پر، کب تلیا آزمائے گئے، المومنون مومن، وزلزلوا اور ہلائے گئے، جھنجھوڑے گئے، زلزالاً ہلانا، شدیداً سختی سے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالاً شدید اور سخت طور پر جھنجھوڑے گئے، ہلائے گئے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتا ہے، وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم تمہارے اوپر کی طرف سے بھی فوجیں آ گئیں اور نیچے کی طرف سے بھی، جیسے ہم پڑھ چکے کہ سامنے سے قریش مسلمانوں پر چڑھائی کر چکے اور پچھلی طرف سے بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی۔ انتہائی مشکل کیفیت تھی، تو اللہ تعالیٰ گویا ذکر فرماتا ہے کہ مارے دہشت کے آنکھیں پتھرا گئیں اور مسلمانوں کے علاوہ جو گروہ اس میں شامل تھے، گویا ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، اور پھر وہ لوگ یعنی منافقین اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ پہلے ذکر کیا مسلمانوں کے گروہ کا کہ ارشاد فرمایا اس موقع پر مسلمانوں کو آزمایا گیا کہ حالات بڑے ہی سنگین ہیں، کسی بھی طرح فتح یا کامیابی نظر نہیں آتی، تو ان کے ایمان آزمائے گئے اور انہیں سختی سے جھنجھوڑا گیا۔ تو گویا انہوں نے ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا کہ حالات بے شک حوصلہ شکن تھے، فضا خطرات کے مہیب بادلوں سے اٹی ہوئی تھی، لیکن ان وفا کیشوں کی عزم و ثبات میں ذرا برابر فرق نہ آیا اور ان کے یقین کی تابندگی قابل دید تھی۔ اس وقت جب آزمائش شدید تھی، مسلمان کندن بن کر نکل رہے تھے۔ البتہ آگے منافقین کا ذکر کیا کہ ان کا نفاق کیسے سامنے آیا کہ وَإِذْ اور جب یقولو کہنے لگے، المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرضٌ مرض تھا، بیماری تھی، ماں نہیں، وعدنا ہم سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا مگر، غرور صرف دھوکا۔ اذ یقول المنافقون جب منافق کہنے لگے، والذین فی قلوبہم مرض اور جن کے دلوں میں مرض تھا، ما وعدنا اللہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے،
اللہ سوائے اس کے غرورن دھوکے کا۔ ذکر کیا گیا کہ منافق دل میں خوش تھے کہ اچھا ہوا مسلمانوں کی بربادی کی گھڑی آ گئی جس کا وہ بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلے سرگوشیاں کی، پھر لوگوں کے سامنے واضح طور پر کہنا شروع کر دیا کہ فتح اور کامیابی کا وعدہ کہاں گیا۔ پہلے تو یہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ ہم کیسر و کسرا کے ممالک کو بھی فتح کر لیں گے، اور اب اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے۔ یہ تو صرف لوگوں کو فریب دینے کے لیے باتیں تھیں تاکہ سادہ لوگ تمہارے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ مزید ذکر کیا گیا وَإِذْ اور جب قالت کہنے لگی طائفتن ایک جماعت منہم ان میں سے یعنی منافقین میں سے یا اہل یثرب اہل یثرب لا نہیں مقامہ جگہ ٹھہرنا لکم تمہارے لیے فرجعوا پس تم لوٹ چلو ویستاذنوا اذن طلب کرنے لگے اجازت مانگنے لگے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے النبیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقولون یہ کہہ کر انا بے شک بیوتنا ہمارے گھر اورا کھلے پڑے ہیں غیر محفوظ ہیں وما ہی اور نہیں تھے وہ بے عورتن غیر محفوظ ان اگرچہ یریدون وہ ارادہ رکھتے تھے الا مگر فرارن بھاگنے کا۔ تو کیا کہا گیا کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا کہ ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی کہ اہل یثرب اب یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں پس لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اور ایک فریق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگا یقولون انا بیوتنا عورا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر کھلے ہیں غیر محفوظ ہیں وما ہی بعورا حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے ان یریدون اور وہ ارادہ رکھتے تھے الا فرار بھاگنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ منافقین کی سرگرمیاں صرف مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانے تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ انہیں عملی طور پر مشورے بھی دینے لگے کہ جان کی ضرورت ہے تو میدان چھوڑ کر چپکے سے گھر واپس چلے جاؤ، اور کہتے کہ اپنی بے سر و سامانی کو دیکھو، اپنی تعداد کی قلت کو دیکھو، دشمن کے ساز و سامان اور اس کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی فوجوں کو دیکھو کہ جب وہ حرکت میں آتی ہیں تو زمین کانپنے لگتی ہے، حملہ ہونے کی دیر ہے کہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے، لہٰذا بروقت مشورہ یہی ہے کہ تم یہاں سے واپس لوٹ چلو۔ دشمنوں کے اس پراپوگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا، کمزور اور بزدل لوگ تھے، وہ گھر لوٹنے کے بہانے کرنے لگے۔ کوئی آ کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں، ہو سکتا ہے دشمن کسی وقت حملہ کر دے اور ہمارے بال بچوں کو تہہ تیگ کر دے یا ہمارے گھر پر لوٹ کر لے جائے، مہربانی فرما کر ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب ان کی ہیلا سازیاں ہیں، بہانے ہیں، ان کے گھر محفوظ ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، یہ صرف میدان جنگ سے بھاگنے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ آگے ذکر کیا گیا وَلَوْ دُخِلَتْ اور اگر داخل ہوتی علیہم ان پر من اقطارها ان کے اطراف سے فوجیں، ثم پھر سئلو ان سے سوال کیا جاتا، انہیں کہا جاتا الفتنۃ خانہ جنگی کا، لَأَتَوْهَا تو وہ ضرور اس میں آتے، وما تلبسوا اور نہ ٹھہرتے بہا اس سے الا یسیرا مگر بہت کم، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا اور اگر ان کے اطراف سے فوجیں داخل ہوتیں، ثم سئل الفتنۃ اور انہیں خانہ جنگی کے لیے کہا جاتا، لَأَتَوْهَا
تو وہ ضرور آتے، وما تلبسوا بہا، اور اس سے نہ ٹھہرتے، نہ توقف کرتے، الا یسیر، مگر بہت کم۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ دشمن کا لشکر شہر میں داخل ہو جائے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی دعوت دی جائے تو یہ لوگ اسلام دشمنی کے باعث جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اس وقت ہتھیار سجا کر دشمن کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ پھر نہ انہیں اپنے بال بچوں کا خیال ستائے گا اور نہ اپنے گھروں کی حفاظت کا فرض یاد رہے گا۔ وہ سب کچھ بھلا کر اسلام کو مٹانے کے جوش میں کفار کے لشکر میں شریک ہو جائیں گے۔ گویا ان آیات میں کفار و منافقین کی ذہنیت کا ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جا رہا ہے اور ان کے سوچنے کے انداز کی صحیح تصویر کشی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک، یعنی آیت نمبر 14 تک۔ آپ دوبارہ سے ان کو سنیں، یاد کریں، اس سے اگلی آیات ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے اور اس کے ساتھ مشقی سوالات حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔